بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید میں سورۃ الزمر 24واں پارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان جس موقع پہ نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرک لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی تعلیمات، آپ کی رہنمائی اس پر یقین لانے والے ہیں، دل چاہتا ہے کہ مسلمان ہو جائیں، لیکن جب اپنے ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں تو فکر لگ جاتی ہے کہ ہم نے ماضی میں شرک تو کیا ہی کیا ہے، زنا کیا اور وہ زیادہ کیا ہے، قتل کیے اور بہت زیادہ قتل کیے، تو کیا اگر ہم اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس موقع پر یہ آیات اتاری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یا عبادی، اے محبوب کہہ دو کہ اے میرے بندو، اللہ رب العزت تم سب کو جو زنا کر چکے، قتل کر چکے، شرک میں اپنی زندگی گزارتے رہے، رب کائنات تمہیں یہ کہہ کے مخاطب نہیں فرما رہے کہ اے زانیوں، اے بدکاروں، اے قاتلوں، کیا فرمایا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو،
گناہ جتنے بھی کیے ہیں، جس طرح کے بھی کیے ہیں، وہ حقیقت میں کسی کا نقصان نہیں، اسرفوا علی انفسہم، وہ تم نے اپنا ہی نقصان کیا اور اپنی جانوں کے اوپر ہی زیادتی کی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت نے تیسری بات اس آیت میں یہ بیان فرمائی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم زنا کرتے رہو، کرتے رہے، قتل کیے اور بہت زیادہ کیے، زندگی میں جو گناہ بھی کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس نہیں ہونا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ویسے تو اللہ رب العزت کا پورا قرآن مجید آپ اب سورۃ الفاتحہ سے پڑھنا شروع کر دیں، قدم قدم پر رب کائنات کی طرف سے امید، رحمت کی خوشخبریاں اور انسان کے لیے انعامات اور حوصلہ بہت کچھ موجود ہے، لیکن ارجا آیت فی القرآن، قرآن مجید کی سب سے بڑھ کر وہ آیت جو انسان کو امید دلاتی ہے، نا امیدی اور مایوسی سے نکالتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اللہ رب العزت نے یہ مخاطب ان لوگوں کو نہیں کیا جو مسلمان تھے اور کلمہ پڑھتے تھے، بلکہ رب نے ان کو بھی اپنے بندے کہا جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ فرمایا تمہارے یہ گناہ شرک، کفر، قتل اور زنا جیسے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیوں؟ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے رب نے ایک کتاب اور ایک تحریر لکھی جسے اپنے عرش پہ لکھا، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ اس نے قرآن کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بسم اللہ کے اندر بھی لفظ رحمان اور رحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لوگوں کو بڑا ہی مہربان ہے۔ رحمان جس کی رحمت پورے جوش اور جوبن پہ ہو، الرحمن الرحیم صرف دنیا میں ہی رحمت نہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ اپنی رحمت کا حصہ اپنے بندوں کو عطا فرمانے والا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اتنی رب کی بندوں کو امید دلانے کا انداز کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر جب ایک ماں کی وہ بے چینی، اضطراب اور اس ماں کے اندر جو ایک کیفیت محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ جس کا بچہ گم ہوا اچانک ملا، اور اس ماں نے جس قدر اس کو محبت سے اپنے چھاتی سے لگایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، میرا رب تو اس ماں سے بھی بڑھ کے اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا، اس ماں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، اس لیے وہ میرا پروردگار کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہاں رب نے کوئی قید نہیں لگائی کہ اللہ کس گناہ کو معاف کرے گا، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھپ کے کیا ہوا، لوگوں کی نظروں کے سامنے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہ ہی معاف فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے، اللہ خود فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء،
ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر تو گناہ کر کر کے زمین بھر چکا اور تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچے، ثم استغفرتنی پھر مجھ سے معافی طلب کر لے، اللہ ان سارے گناہوں کو ہی جو پہاڑوں کی بلندیوں کو کراس کر چکے، آسمانوں تک پہنچ چکے، اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ولا ابالی، اور اس رب کو کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، لوگوں اللہ ساری ہی گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، رب کی محبت کا انداز دیکھیں، یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ظلم اپنی جانوں پہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہاری زندگی کی ساری سیاحیاں دھو دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ تو خوب بخشنے والا، خوب مہربان اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ الغفور کا ایک معنی ہوتا ہے پردے ڈالنے والا، لوگوں کو رب جس سے تم معافی کے طلبگار ہو، تمہارے گناہوں پہ پردے بھی ڈالے گا، معاف بھی کرے گا، تانا بھی نہیں دے گا، اور قیامت والے دن تمہیں ان گناہوں پہ جن پہ تم نے توبہ کر لی، اللہ صرف ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ اگر توبہ کے اندر کھرا پن ہوا، توبۃ نصوحہ ہوئی، سچی اور کھری توبہ، تو پھر میرا رب ان گناہوں کو قیامت والے دن نیکیوں کی شکل میں تمہیں ثواب اور بدلہ اور اجر کی شکل میں اللہ عطا فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں، میرا رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کرم کرنے والا، بندوں سے اس کی محبت، بندہ گناہ کرتا ہے میرا رب فرشتوں کو کہتا ہے لکھنا نہیں، ابھی رک جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ صاحب الشمال، وہ فرشتہ جو بدیاں لکھنے والا، 6 ساعات 6 گھڑیوں تک قلم روک کے رکھتا ہے، میرا رب فرماتا ہے میرے فرشتے ابھی بھی گناہ نہیں لکھنا، کیوں؟ ممکن ہے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ فرمایا جب بندہ رات کو گناہ کرتا ہے، میرا رب صبح خود اعلان فرماتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہے کوئی رات کو گناہ کرنے والا جو دن کو توبہ کر لے، معافی مانگ لے، دن کو خطا کرنے والا، ہے کوئی رات کو اللہ سے معافی مانگنے والا؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ رب کی رحمت ہی ہے کہ میں اور آپ گناہ گار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، دن رات اس رب کی معصیتیں بھی کیے جاتے ہیں، لیکن وہ پروردگار پھر بھی ہمیں نوازتا ہے، نوازتا رہتا ہے، نوازتا جاتا ہے، اس کی نعمتیں اس میں کمی نہیں ہوتی، وہ نعمتیں دیتا ہی چلا جاتا ہے، گناہوں کے باوجود، معصیتوں کے باوجود وہ مہلت بھی دیتا ہے، وہ موقع بھی دیتا ہے، وہ انعام بھی کرتا ہے، وہ نوازتا بھی ہے، دنیا کی آسائشیں بھی دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اسی رب کی رحمت کی ایک جھلک ہے، لیکن یاد رکھیں اگر اس آیت کو یہاں تک پڑھ کے بات ختم کر دیں تو پیارے بھائیوں یہ ایسی کوتاہی اور سستی ہے جو قرآن کا صحیح فہم اور اس کا حق ادا نہیں کرتی۔ میرے رب نے اگلی آیت میں یہاں پہلے اپنی رحمت کی ایک امید دلائی، ایک جھلک پیش کی، بندوں کے دلوں میں ایک شوق پیدا کیا، اور اس کے بعد اپنے بندوں سے میرے رب نے 3 مطالبے کیے۔ لوگوں چاہتے ہو اللہ کی رحمت مل جائے، چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری زندگی کی ساری سیاحیاں دھو دے، چاہتے ہو کہ تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ، چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے، تو پھر سنو، انیبوا الی ربکم، ایک کام تمہیں یہ کرنا ہوگا، لوٹنا ہوگا اپنے رب کی طرف، انیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، چھوڑ دو اپنے گناہوں کو، انیبوا الی ربکم، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، پیچھے مڑو، روٹ آؤ اپنے اس پروردگار کی طرف، انیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ پیارے بھائیوں یاد رکھیں، جو بندہ اس آیت پہ صرف امید باندھ کے کہ اللہ بہت مہربان ہے، رب بڑا بخشنہار ہے، وہ چور ہے تو چوری کیے جا رہا ہے، وہ زانی ہے تو زنا پہ لگا ہی ہوا ہے،
اور وہ قاتل ہے تو اپنے جرم سے باز نہیں آتا، وہ سودی ہے تو سود سے باز نہیں آتا، وہ بے حیا ہے تو بے حیائی سے باز نہیں آتا، وہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو نافرمانی سے باز نہیں آتا، بے نماز ہے تو نماز کو پڑھنے کی طرف نہیں پلٹتا، روزے چھوڑ رہا ہے اسی طرح ہی اسی ڈگر پہ چلا ہوا ہے۔ تو پھر یاد رکھے میرے رب نے تو کیا کہا، انیبو الی ربکم، لوگوں لوٹو اپنے رب کی طرف۔ اگر رب کی رحمت چاہیے تو پھر پلٹنا پڑے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اس انداز میں تعبیر فرمایا لوگوں الندم توبہ، توبہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے ماضی پہ پشیمان ہو جائے، یا اللہ جرم کرتا تھا اس پہ اب نادم ہوں، یا اللہ زندگی میں گناہ کرتا رہا اب شرمندہ ہوں، اب اقرار کرتا ہوں، اب اعتراف کرتا ہوں۔ انیبو الی ربکم، لوگوں لوٹو اپنے رب کی طرف، پلٹنا ہوگا اپنے پروردگار کی طرف۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ فرماتے لوگوں وہ میرے بندے جن کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو فوراً ان کو یاد آتا ہے کہ ہمیں کسی ذات نے پیدا بھی کیا، ہمارا دنیا میں نام و نشان نہیں تھا، کوئی ایسی ذات اور ہستی بھی ہے جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا وہ اس وقت بھی جانتا تھا، کوئی ایک ایسی ذات بھی ہے جس نے رحم مادر میں بھی، ماں کے پیٹ میں بھی میرے لیے سارے بندوبست فرمائے، میری زندگی کا انتظام کیا، میری سانسوں کو جاری کرنے کا انتظام کیا، میرے جسم کے پلنے بڑھنے کا انتظام کیا، میری خوراک کا انتظام کیا۔ میں دنیا میں آیا، ماں باپ کے دل میں جس ہستی نے میرے لیے محبت ڈالی، میرے لیے دنیا کے اندر جس نے بندوبست اور انعام اور میرے لیے سارے سلسلے بنا دیے، اب جوانی کے اندر، اب لڑکپن کے اندر، اب بڑھاپے کے اندر، انیبو الی ربکم، اگر اسی رب کو ہی بھولا رہا، اسی کی معصیت اور نافرمانی میں ہی لگا رہا، اسی رب کی طرف نہیں لوٹتا، انیبو الی ربکم، رب کی طرف پلٹے گا نہیں، اقرار نہیں کرے گا، اعتراف نہیں کرے گا، مانے گا نہیں کہ یا اللہ میں گنہگار اور خطا کار۔ اور پھر اگلی بات میرے رب نے فرمائی وَأَسْلِمُوا لَهُ، صرف ماننا نہیں بلکہ پھر اپنی زندگی کو بدلنا بھی ہے، زندگی کا رخ موڑنا ہے۔ اسلموا لہ، اب آئندہ زندگی اللہ کی وہی نافرمانیوں میں نہیں، رب کی اسی طرح بغاوتوں میں نہیں، اسلموا لہ، اب مسلمان بن کے، فرما بردار بن کے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میرے رب نے کہا میرا بن جا، قال اسلمت، یا اللہ میں تیرا بن گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اب میرے پروردگار کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے رب نے کہا اگر میری رحمت سے پر امید ہو، اور واقعی میری رحمت اتنی ہے کہ ساری زندگی کے تمہارے گناہ معاف کر دے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، پہلے اس کے کہ عذاب آ جائے، پہلے اس کے کہ عذاب آ جائے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف، رجوع کر لو اپنے خالق ارض و سما کی طرف۔ اور تیسری بات میرے رب نے فرمائی واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کی طرف لوٹنا بھی ہے، رب کا بننا بھی ہے، اور پیروی کس کی کرنی ہے، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اپنی زندگی میں اتارنا ہے تو قال اللہ اور قال الرسول، جو اللہ نے بہترین اتارا ہے آسمان سے، اللہ کے کلام کی شکل میں، زبان نبوت سے نکلے ہوئے فرامین کی شکل میں، لوگوں مطیع ہو جاؤ اس کے، اس قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگا لو، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ وانتم لا تشعرون۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، پہلی میں کہا تھا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ کہیں اچانک عذاب نہ آ جائے، پھر تم پکارو گے بھی مدد کے لیے، نہ تمہاری سنی جائے گی نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرا اور آپ کا کام کیا ہے، اگر واقعی رب کی رحمت کو اپنی جھولی میں بھرنا چاہتے ہیں، مایوسی سے نکل کر
ناامیدی کی زندگی سے نکل کر، تو پیارے بھائیوں اس کے لیے پہلا کام انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اعتراف کرے، اور دوسرا کام جو زندگی میں پہلے کرتا تھا اس کو چھوڑ دے۔ اس لیے کہ فضیل بن عیاض اور سلف یہ کہا کرتے تھے، ایسی توبہ جو گناہ چھوڑے بغیر ہو۔ توبہ توبہ تو انسان کرتا رہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ اسی طرح توبہ کی تسبیحاں بھی پڑھتا رہے، استغفر اللہ واتوب الیہ صبح و شام 100 دفعہ پڑھتا رہے، لیکن جس گناہ پہ لگا ہوا ہے اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ تو توبۃ الکذابین، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے، سچے لوگوں کی ایسی توبہ نہیں ہوتی۔ سچے لوگ کیسے پلٹتے ہیں اپنے رب کی طرف، اللہ اکبر، ان کو دوستیاں چھوڑنی پڑے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ماحول ترک کرنا پڑے تو ترک کرتے ہیں، جس ماحول میں گناہوں کی طرف لگے، جن یاریوں دوستیوں نے کھینچ کے رب کی نافرمانیوں پہ لگایا، اس لیے کہ قیامت والے دن پھر یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت والے دن یہ دوست ہی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیں گے، اور اس وقت انسان کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ انسان کاٹ کاٹ کے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کھائے گا، کاش میں فلاں محفل میں نہ جاتا، کاش فلاں شخص کو اپنا یار نہ بناتا، فلاں شخص کے ساتھ میری راتوں اور تاریکیاں اور خلوتیں نہ ہوتی، فلاں شخص کو میں اپنا ایسا دوست نہ بناتا جس نے مجھے شیطان کے پیچھے لگایا اور میں رسول کی نافرمانی کی طرف چلا گیا، اللہ کے حکم عدولی کی طرف چلا گیا۔ پیارے بھائیوں، اللہ کی طرف پلٹنا اور لوٹنا اس انداز میں ہی ہوتا ہے جب طلب سچی ہو، تو پھر 100 بندوں کا قاتل، آپ ذرا سوچیں، ایک قتل کر کے پھر اس معاشرے میں رہنا، 2 قتل، 3 قتل، 4 قتل، جس نے 100 قتل کیے، آپ اندازہ لگائیں کیا 100 قتل کر کے بھی وہ رہ رہا ہے؟ اس کا مطلب اس میں پاور بھی تھی، طاقت بھی تھی، دنیا کے اندر اس کا ایک مقام اور مرتبہ اور رعب لوگوں کے اوپر کہ 100 قاتل کوئی جرت نہیں کر رہا اسے انتقام لینے کی، لیکن جب سچی تڑپ لگی، لگن لگی، جذبہ بیدار ہوا، لوٹنا ہے، معافی، زندگی تو گزر رہی ہے، پھر کیا کیا؟ وہ بستی، وہ یاریاں، وہ تعلق، وہ محلہ، وہ ماحول جس میں گناہ ہی گناہ تھے، معصیت ہی معصیت تھی، وہ چھوڑی اور اس بستی کا رخ کیا جہاں نیک لوگ رہتے تھے، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی مجلس، نیک لوگوں کا ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا، یہ رخ اور یہ اپنا رجحان جب نیک لوگوں کی طرف کیا اس نیت اور ارادے سے، اس ماحول کو چھوڑوں جہاں گناہ ہی گناہ ہے، اس ماحول میں جاؤں جہاں نیکی کی دعوت، جہاں حق کی بات، جہاں اللہ والے ان کی طرف ابھی جا رہا ہے، راستے میں ہے، ابھی وہاں پہنچا نہیں، موت کا وقت آ گیا، فرشتے آئے، روح قبض کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے بھی فرشتے آ گئے، جہنم والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے ساری زندگی کا مجرم اور گنہگار، قتل کیے اور 100 بندوں کا قاتل کیسے جنت کی طرف جا سکتا ہے؟ جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا بن کے جا رہا تھا، پلٹ آیا تھا، 70 سال گناہوں میں گزارے تھے تو اب ہوش آ گئی تھی، 60 سال معصیت میں گزار دیے تھے تو اب اس کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا، اب یہ مردہ دل نہیں تھا، اب ضمیر جاگ اٹھا تھا اور لوٹ رہا تھا اپنے رب کی طرف، پلٹ آیا تھا، ان گناہوں پہ نادم تھا، اقراری تھا، معترف تھا، رب کی رحمت کی امید کو لینے کے لیے اور رب کی رحمت کو پانے کے لیے جا رہا تھا، لہذا یہ جنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے ایک اور فرشتہ بھجوایا اور کہا ان فرشتوں سے کہو اس زمین کو ماپے، جس طرف سے آ رہا تھا گناہوں والی بستی کو ترک کر کے وہ بھی ماپیں، اگر وہ جگہ وہ زیادہ ہو جو اس طرف ہے اور وہ کم رہ گئی ہو جس طرف جا رہا تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف،
تو پھر نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، وہ جگہ اگر کم ہو جائے تو پھر جنت والے فرشتے لے جائیں، لیکن اگر سفر ابھی زیادہ باقی تھا، ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے، ابھی گناہوں والی بستی سے تھوڑا سا ہی آگے بڑھا تھا، تو پھر اگر ادھر سا راستہ طویل تھا تو پھر جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ لیکن میرے رب کی رحمت دیکھیں، بندے کا جب ارادہ کھڑا ہو، جذبہ صادقہ ہو، نیکی کا پختہ عزم ہو، تو پھر میرا رب اسباب بھی خود پیدا فرماتے ہیں۔ ادھر میرے رب نے فرشتوں کو کہا، ادھر اپنی زمین کو آرڈر سنا دیا کہ اے میری زمین، حکم تو تجھ پہ میرا چلتا ہے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس خالق ارض و سما کے حکم کا ہی پابند ہے۔ میرے رب نے اس طرف والی زمین کو کہا تو سمٹ جا، جس طرف جا رہا تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اور جس طرف سے آ رہا تھا میرے رب نے کہا تو پھیل جا۔ یہ میرے رب کی رحمت۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر میں اور آپ واقعی ہی اللہ کی رحمت کے سچے طلبگار ہیں تو پھر توبہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جو گناہ کر رہے ہیں، جو زندگی میں موجود ہیں، جو چھوٹتے نہیں، آج چھوڑ دیں، آج رمضان بھی جا رہا ہے، اور اگر رمضان بھی اسی طرح ہی گزر گیا اور ختم ہو گیا، اور وہ گناہ جو ہماری زندگی میں تھے وہ اسی طرح کے اسی طرح باقی رہے، تو پھر یاد رکھنا ایک بد دعا جو اس ہستی کی زبان سے نکلی جو تمام ملائکہ کی سردار، اور اس بد دعا پہ آمین اس ہستی نے کہی جو تمام انسانیت کی سردار جناب جبریل نے کہا، وہ انسان برباد اور تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کو اللہ نے رمضان دیا اور پھر اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکا۔ اس پہ محمد مصطفیٰ نے کہا آمین، اے اللہ اس بد دعا کو قبول کر لے اس بد نصیب کے بارے میں جس کو زندگی میں یہ اتنا بابرکت، اتنا رحمتوں والا اور بھرپور مہینہ اسے نصیب ہوا، پھر بھی وہ اپنے گناہوں سے دامن صاف نہ کروا سکا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا رب بھی کہتا ہے انیبوا الی ربکم، لوگوں پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، واتبعوا احسن ما انزل الیکم، چھوڑو کیل وکال کو، کون کیا کہتا ہے، کس کی رائے کیا ہے، کس کی عقل کیا ہے، کس کا اجتہاد کیا ہے، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں پیروی کرو تو اس کی جو رب نے آسمان سے اتارا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کی بات میں جھول ہو سکتی ہے، بات غلط ہو سکتی ہے، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس کو دیوار پہ مارا جا سکتا ہے، اس بات سے رجوع کیا جا سکتا ہے، وہ بات غلط ہو سکتی ہے، لوگوں اگر حق ہے تو وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں اتارا اور جناب محمد مصطفیٰ کی زبان اطہر سے نکلا۔ لوگوں نجات اس میں ہے، صرف لوٹنا اللہ کی طرف، پلٹنا رب کی طرف، اور پھر لوٹ اور پلٹ کر بھی انسان قرآن کے پیچھے نہ چلے، قرآن کی پیروی نہیں، سنت سامنے آئی، محمد مصطفیٰ کی بات آئی، کہا جی ٹھیک ہے حدیث اپنی جگہ، لیکن میں اس حدیث کو نہیں مانتا اس لیے کہ میری فلاں بڑی شخصیت نے نہیں ماننا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، سارے دنیا کے انسان اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے امام، اولیاء اور محدث، مجتہد، سب کے ساتھ مل جائیں، محمد مصطفیٰ کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے ایک لفظ، ایک حرف اور ایک نقطے کے بارے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ان کی بات۔ اور نجات کا راستہ یہی ہے۔ سب ائمہ نے تو کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، محمد مصطفیٰ کی بات آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ ہم نے کہا محمد مصطفیٰ کی بات کی تعویل کر لیں گے، قرآن کی آیت کا مفہوم بدل ڈالیں گے، آپ کے قول کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک امام اعظم محمد مصطفیٰ نہیں بلکہ ہم نے کسی اور ہستی کو بنا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، پلٹ آؤ اللہ کے اس فرمان کی طرف جو رب نے آسمان سے اتارا ہے۔ کب تک؟ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ، پہلے اس کے کہ اچانک عذاب آ جائے، اچانک عذاب۔ اور جو اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں جو اکڑ جائے تو پھر رب کیسے گرفت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے شیطان کھاتا ہے۔ اس نے کہا لا استطعت، اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں طاقت رکھتا، ما منعه الا الکبر، حدیث کے مقابلے میں کبر آیا،
دل میں تکبر اور گھمنڈ آیا. محبوب کبریا نے کہا لستطعت، اگر اللہ کے نبی کی بات آ گئی تو نے تکبر سے ٹھکرا دی. لستطعت، رب نے گرفت ایسی کی کہ پوری زندگی دایاں ہاتھ منہ کی طرف اٹھا نہیں سکا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے رب نے فرمایا پلٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی طرف. اور پھر اس کے بعد انسان 3 باتیں کہے گا. کیا کہے گا؟ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ. اگر نہ پلٹے، نہ لوٹے، نہ اللہ کی طرف رجوع کیا، نہ گزشتہ زندگی کے گناہوں کو چھوڑا. اور میرے پیارے بھائیوں، ہماری حالت تو یہ ہے اللہ کی قسم، جس ماحول میں آج ہم رہ رہے ہیں، گناہوں کی وہ کیفیات سننے کو ملتی ہیں کہ باپ، بیٹی سوال کرتی ہے کہ مجھے اپنے باپ کی تنہائی میں باپ سے ڈر لگتا ہے کہ میری عزت پہ ہاتھ نہ ڈال دے. 6 بچوں کا باپ، اس کے اندر بھی جب غیرت پیدا نہیں ہوئی، حیا اس کی زندگی میں نہیں آیا. 4 بچوں کی ماں، اس کو بھی کوئی غیرت نہیں اپنی جوان بیٹیوں کی، جوان بیٹوں کی، اور بوڑھے اس شوہر کی. اس کو بھی فکر ہے تو اپنی عیاشی اور بدماشی کی اور اپنی عزت کو نیلام کرنے کی. تو پیارے بھائیوں، پھر جس ماحول کے اندر کسی یتیم بچی کے اوپر، کسی معصوم کے اوپر، کسی کمزور کے اوپر ظلم کرتے ہوئے اور انسان کو بالکل کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے رب فرماتے ہیں لوگوں، پھر ایک وقت وہ آئے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ. انسان چیخ کے کہے گا ہائے ہائے افسوس علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے تو اللہ کے حق میں بڑی کوتاہی کی. ہائے افسوس. افسوس تو کرتا ہے انسان کئی موقعوں پر، لیکن یاد رکھیں جو یہ افسوس ہے، ایسا افسوس اس نے کبھی نہیں کیا ہوگا. افسوس تو انسان کو امتحان میں فیل ہونے پہ بھی ہوتا ہے. افسوس تو انسان کو کاروبار میں نقصان ہو جانے پہ بھی ہوتا ہے. افسوس تو کسی عزیز کی وفات پہ بھی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو یہ سارے افسوس ان کی تلافی ہو سکتی ہے کہ کاروبار مندہ ہوا دوبارہ اللہ درست کر دے. اگر انسان فیل ہو گیا امتحان میں، کسی منزل کو پانے میں ناکام ہو گیا، پھر مل سکتی ہے. لیکن یہ افسوس جب موت کا فرشتہ آئے گا روح کھینچنے کے لیے، تو پھر انسان کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ. ہائے افسوس، میں نے تو رب کو ہی نہ پہچانا جس نے مجھے پیدا کیا تھا. میں نے تو اس خالق کو ہی نہ پہچانا جس نے مجھے زندگی کی ساری بہاریں دی تھی. الا ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. میں تو زندگی کو مذاق ہی سمجھتا رہا. جنازے میں نے پڑھے، لیکن میں نے کہا یہ مذاق ہی ہے، میری تو باری نہیں آنی. کتنے اپنے اٹھ گئے، میں نے کہا مذاق کیے. کتنے لوگوں کے ایکسیڈنٹ دیکھے، کتنوں کے گلوں پہ ڈوریں پھرتی دیکھی، کتنوں کو اچانک بستر پہ لاش پڑی دیکھی. میں نے کہا ان کنت لمن الساخرین، میں تو مذاق ہی سمجھتا رہا. میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا میرے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے. ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی. یا انسان پھر یہ کہے گا ہائے کاش رب مجھے زبردستی ہدایت دے دیتا. لیکن میرا رب کسی کو زبردستی نہیں لگاتا، رب نے اختیار دے دیا. یہ ہے نیک لوگوں کا راستہ، یہ ہے بدکاروں کا راستہ. نمازی بنو گے، نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 5 ٹائم رب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ مانگو گے تو پھر ہی صراط الذین انعمت علیہم کا ساتھ ملے گا. میں نماز تو پڑھتا نہیں، زندگی کی نمازیں گزارتا رہا. اور پھر ایک اور دھوکہ لوگوں کو دیا گیا، اور میرے بہت سے سادہ لوگ بھائی اس دھوکے میں آ جاتے ہیں. کہتے ہیں جی رمضان کے آخری جمعے والے دن آپ 5 نمازیں باجماعت پڑھ لیں، آپ کی 10 سال کی پچھلی نمازیں بھی رہتی ہوگی ساری معاف ہو جائیں گی. اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بڑی 2 نمبری رب کے دین کے ساتھ، اللہ کے دین اور رب کی شریعت کے ساتھ. اور میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذخیرہ حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی ایک نماز، جان بوجھ کے چھوڑی، وقت گزر گیا، نماز کا وقت ختم ہو گیا، اس کی قضا چہ جائے کہ 50 سالوں کی نمازوں کی قضائیں، 10 سالوں کی نمازوں کی قضائیں، 5 سالوں کی نماز کی قضائیں، ایک نماز جو جان بوجھ کے چھوڑی اس کی قضا کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، لوگوں لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، پلٹ آؤ، مطیع بن جاؤ، رب کے ساتھ وعدہ کر لو اللہ جو کرتا رہا معاف فرما دے، دوبارہ یہ نہیں کروں گا۔ اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر انسان چیخ چیخ کے کہے گا کاش اللہ مجھے زبردستی نمازی بنا دیتا، رب مجھے زبردستی ہدایت دے دیتا۔ اور تیسری بات رب نے کہی، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرہ، یا جب آنکھوں کے سامنے انسان عذاب دیکھے گا تو پھر کہے گا کاش تھوڑا سا پلٹنے کا موقع مل جائے، ایک دن مل جائے، ایک رات مل جائے، چند گھڑیاں مل جائیں۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، رب کا قرآن کہتا ہے جب وقت آئے گا پھر فرعون بھی ہو انا ربکم الاعلی کا دعوے دار، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، جب عذاب کو سامنے دیکھا، جب موت کو دیکھا، پکار اٹھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ الآن وقد عصیت من قبل، رب کی طرف سے جواب ملا اب، اس سے پہلے نہیں ہوش آئی۔ الآن وقد عصیت من قبل، جب عذاب دیکھ لیا، جب موت دیکھ لی، جب موت کا فرشتہ دیکھ لیا، پھر انسان کہے گا لو ان لی کرہ، کاش مجھے پلٹنے کا موقع مل جائے، فاکون من المحسنین۔ یہاں لفظ رب نے محسن کا استعمال فرمایا، میں کیا کروں گا؟ 5 وقت کی فرض نماز پڑھوں گا صرف، محسن وہ نہیں ہوتا، فاکون من المحسنین، میں صرف فرض نہیں پڑھوں گا، سنتیں بھی پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، اشراق بھی پڑھوں گا، جو رب نے فرض کیا تھا اس سے آگے بڑھ کے نیکی کروں گا، صرف زکوٰۃ ہی نہیں دوں گا رمضان میں یا سال کے بعد، فاکون من المحسنین، میں احسان کرنے والا، رب کا جو میرے اوپر فرض حق ہے اس سے بڑھ کے دینے والا، فاکون من المحسنین، میں احسان کرنے والا ہو جاؤں گا، ماں باپ کے ساتھ احسان، اولاد کے ساتھ احسان، بیوی کے ساتھ احسان، خادم و نوکروں کے ساتھ احسان، اپنے ملازموں کے ساتھ احسان، فاکون من المحسنین، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان۔